آج کا ہمارا موضوع ہے مومن اور منافق کی پہچان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامات کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن نماز کی طرف توجہ دیتا ہے اور روزے کی طرف توجہ دیتا ہے، اور منافق کی توجہ جو ہے چوپایوں کی طرح کھانے پینے میں لگی رہتی ہے کہ وہ کھانے پینے پہ رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے اور وہ نماز کا تارک ہوتا ہے۔ منافق مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ منافق حرص ہوس میں مگن رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نا امید ہوتا ہے، اور منافق اللہ کے سوا تمام مخلوق سے امیدیں لگا رکھتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے گا، یہ بھی دے گا۔ مومن وہ ہے جو صرف اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دے گا۔ مومن دین کو مال سے مقدم رکھتا ہے، یعنی دین پہلے مال پیچھے، اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں روتا ہے تاکہ اس کا قرب مل جائے۔ منافق گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر خوش ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے فلاں کر دیا۔ مومن خلوت اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، یعنی تنہا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ منافق بھیڑ بھاڑ میل جول دیکھے گا، چار لوگ کھڑے ہیں تو بھاگ کے اس میں کھڑا ہو جائے گا اور اپنی جو ہے انٹروڈکشن کرانا شروع کر دے گا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ مومن کاشت کرتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا ہے۔ منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ دین پر چل کر لوگوں کو اچھے مشورے دیتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے لوگوں میں، اور برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ کبھی کسی کو برا کام کرتے دیکھ لے پھر اس کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے اندر واویلا نہیں کرتا۔ اور منافق اپنے اقتدار کے لیے فساد فتنہ برپا کرتا ہے، وہ اپنی منانے کے لیے پھر وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے، فساد کھڑا کرتا ہے، اور نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں کو حکم دیتا ہے۔ مومن اور منافق کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ پہلے منافق کی نشانی بیان کی گئی، فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، فرمایا کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ بے شک منافق فاسق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا۔ ہی حسبہم، یہی کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دائمی لعنت فرما دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے دوسری جگہ فرمایا منافق کے بارے میں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں ابتداً منافقوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں یہ منافق، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے اینڈ والے درجے پہ ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور ادھر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
فرمایا مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور ان کی صفات بیان کی گئی۔ فرمایا یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے گا۔ اور رحم کس طرح ہوگا؟ فرمایا میں انہیں جنت عطا کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر جنت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ منافق کی مثال ایک ایسی بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بھاگتی ہے۔ کبھی وہ ایک ریوڑ کی طرف بھاگ کر دوسرے کی طرف جاتی ہے، اور دوسرے سے بھاگ کر کبھی پہلے کی طرف آتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ کے اندر وہ نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق جو ہے نہ تو وہ مسلمان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے، کبھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور کبھی وہ کافروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان کی نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو جب اپنے دوستوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہاں مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان رب ذوالجلال لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہوں گی، ان کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا بنا ہوگا، اور اس کے اندر عذاب اور باہر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین میں تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کے ہیں۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی، ان کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ جو ہے یہ منافقوں کے لیے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم کے دروازے بنائے، اور ان میں جو ہے طرح طرح کے جو ہیں عذاب رکھے ہیں رب ذوالجلال نے۔ تو اس لیے منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق جیسی موذی مرض سے بچائے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔